جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ختامہ، کیا آپ نے آج کلام پڑھنا ہے؟ جی، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ جی جی، بسم اللہ کیجئے جی۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنا حضرت حسان کی ہم سائیگی کے واسطے حضرت حسان کی ہم سائیگی کے واسطے نعت کہنے سننے والوں کو بلایا حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ ججز فصیح بھائی بس پڑھ دی انہوں نے نعت، بے جا آواز کا استعمال، بے جا مرکیاں، اور واسطے کے اوپر اتنا لوز انہوں نے اس واسطے کو کہا، اور اتنا آواز کی گرانیاں اور اس کو مرکیاں لگانے کی ضرورت ہی نہیں، سادہ سادہ پڑھتے۔ اللہ نے بہت اچھی آواز دی ہے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں ان نیسیسری انہوں نے بالکل غیر ضروری طور پر سب غیر ضروری جگہ لگائی ہیں۔ ٹھیک جی، سبھی بھائی۔ سبھی بھائی ختامہ بیٹا، آپ نے میری طرف متوجہ ہیں تو میں بات کروں کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس میں آپ کی ریاضت، آپ کی محنت بہت واضح نظر آتی ہے، لیکن بیٹے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ جتنا سانس ہے اتنا کام کیجیے۔ بہت اچھی بات۔ آپ کو آتا کیا ہے؟ بہت کچھ آتا ہوگا اور آتا ہے یقیناً، لیکن کیا وہ آپ کے سانس سے مماثلت رکھتا ہے کہ آپ کا سانس اس وقت تک چلے جب تک آپ انترے کو اوپر لے جائیں گے اور اوپر لے جا کے مرکیاں اور گراریاں دکھائیں گے؟ تو بیٹا کام پڑھنے میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سانس کا پیکیج رکھنا چاہیے، خدا نخواستہ کسی وجہ سے کوئی غلطی کا امکان پیدا ہو رہا ہو تو ہم اس کو کور اپ کر لیں۔ دیکھیے آپ نے بیچ میں ایک مصرع اپنی سانس کی کمی کی وجہ سے تیزی سے توڑا ہے، یہ ہے کہ اس کو صحیح سلیقے سے ختم کر لیا، لیکن لگتا ہے کہ سانس ختم ہو گیا آپ کا۔ بیٹا تو اتنی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جتنا خوبصورت پڑھ رہے ہیں، جتنا جمع ہوا سر آپ کے یہاں ہے،
اس کے بعد اتنی اضافی محنت کی ضرورت نہیں تھی. بہت اچھا پڑھتے ہیں, بہت اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے جو بھی مقابلہ آئے گا اس میں اس بات کا دھیان رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ صحیح. چلے جی, یہ تمہارے آج کے تیسرے کنٹیسٹنٹ تھے. آج کے آخری کنٹیسٹنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جن کا نام ہے نور الحسن اور ہے 08 اور ان کا تعلق ہے فیصل آباد سے. اس سے پہلے کہ ہم ان سے نعت سنیں, ہم ان کے حوالے سے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. خوشبو ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ 20 سالہ نور الحسن جو تعلق رکھتے ہیں فیصل آباد سے. یوں تو نور الحسن حافظ قرآن ہے لیکن ساتھ ساتھ نعت خوانی کا بھی بے حد شوق رکھتے ہیں. نعت خوانی میں اپنا استاد زبیب مسعود شاہ صاحب اور خالد حسنین شاہ صاحب کو مانتے ہیں. تجھ سا کوئی آیا ہے. نور الحسن چاہتے ہیں کہ آگے زندگی میں یہ دین خدا کی ترویج کریں. آڈیشنز راؤنڈ کی کامیاب پرفارمنس کے بعد آج نور الحسن کی پرفارمنس کیسی رہے گی, آئیے سنتے ہیں نور الحسن کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 08. جی نور الحسن, بسم اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری, اے گل چیدہ قسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. خیرات مجھے اپنی اپنی محبت کی عطا کر. آیا بدامان دریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری, اے گل چیدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. فصیح بھائی, کیسا پڑھا نور الحسن نے؟ نور الحسن صاحب نے اچھا پڑھا, لیکن وہی ان کے ساتھ بھی یہی تھا کہ زیادہ جگہ لگانے کے چکر میں سانس ٹوٹ رہا تھا, سب کو نظر آ رہا تھا. بالکل. سبھی بھائی. نور الحسن صاحب, میں آپ نے پڑھا ماشاءاللہ اچھا, لیکن بیٹے بات یہ ہے کہ کلام میں کلام کا تعارف, کلام کی کیفیت اس وقت پہنچتی ہے جب آپ اس کا پہلا لفظ جب ادا کریں تو لوگ سمجھ سکیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. پہلا لفظ جیسے خیرات آپ نے کہا, تو خیرات پہلے اگر سیدھا کہہ لیں اور اس کے بعد دوسرے مصرے میں اس کو اٹھا لیں یا اس میں جگہ بنانے کی کوشش کریں تو واضح ہو جاتا ہے کلام. یہ تناسب ہے چیزوں کا, کلام کا واضح ہونا, آواز کا برقرار رہنا پڑت میں, اور پھر جو یہ اضافی کام ہم کرتے ہیں نا,
جگہیں لگا کر اپنے فن کی. بعض جگہ بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ کلام کی کیفیت رخصت ہو جاتی ہے. یعنی جس میں چھوٹا موٹا کام کر کے آپ بہلا سکتے ہیں لوگوں کو, ان کے قلوب کو, آپ اس جگہ جا کے اضافی محنت کر کے اس کلام کو بجائے تاثر میں رکھنے کے سپاٹ کر دیتے ہیں. آپ بہت اچھا آپ نے اٹھایا, اس سے پہلے بھی ہمیں سنوایا گیا, یہ آپ نے اس میں ہائی اسکیل سے اٹھایا تھا, یہاں آپ نے بہت سنبھال کے اٹھایا, اس پر داد ہے آپ کو. لیکن آپ نے یہ کوشش کریں کہ یہ کوئی مرخیوں کا مقابلہ نہیں ہے بیٹا. فن کا اظہار جتنا جائز ہے اور کلام کو خوبصورت کر رہا ہے تو سبحان اللہ, اور یہ سب کنٹیسٹنٹ کے لیے, ورنہ بگڑ جاتا ہے. اور یہ سب میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے. اتنا اظہار کیجئے فن کا جتنی ضرورت ہے. آپ اس کلام میں کوئی بہلاوے لے رہے ہیں خوبصورتی سے, اس کی دھن ایسی ہے کہ رچ رہی ہے, سبحان اللہ. اچھا ایک چیز, کیونکہ ہمارے استاد محترم یہاں پہ موجود ہیں, یہ ہمارے بھی استاد ہیں کیونکہ ہم ان سے سیکھتے ہیں. ایک چیز جو میں کل سے لے کے آج فیل کر رہی ہوں وہ یہ, صرف ایک جو جب انہوں نے کہا کہ آپ ریپیٹ کریں تو اس میں کہتے ہیں نا کہ وہ سما جس نے باندھا ہو, وہ کمپٹیشن میں تو ضرور لگے نا کہ کمپٹیشن میں آئے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جس عقیدت سے جو آپ نے نعت پڑھنی ہے وہ جو سم ہاؤ وہ مسنگ ہے, وہ کیفیت جو ہے نا وہ مسنگ ہے. کیفیت پہلا جز ہے, اس کے بعد آپ کے فن کا اظہار ہے کہ آپ نے اس کیفیت کو نبھایا اور فن کا بھی اظہار کیا. اس کو ذرا ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور اس کو کنکلوڈ بھی کریں گے وقفے کے بعد. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب آ گیا ہے وہ مشکل وقت جہاں پر مجھے کرنا ہے رزلٹ اناؤنس. کل جیسے 4 کنٹیسٹنٹ آئے تھے ان میں سے ایک ایلیمینیٹ ہو گئے جن کی پرفارمنس سے سب سے کم متاثر کیا تھا ہمارے ججز کو. اور آج کے جو ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں, سب سے پہلے میں ان کی مارکس شیئر کرتی چلوں. ہمارے آج کی پہلی کنٹیسٹنٹ تھی سبیحہ فیاض, ان کا آئی ڈی 05. ان کو سبھی بھائی نے 8 مارکس دیے. فصیح بھائی کی جانب سے آپ کو 7 مارکس ملے ہیں, گڈ نمبر, اور آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 15. ہمارے جو دوسرے کنٹیسٹنٹ میرپور خاص سے جن کا تعلق سلمان ہاشمی, آپ کو سبھی بھائی نے 5 مارکس دیے ہیں اور آپ کو فصیح بھائی نے بھی 5 مارکس دیے ہیں, وچ میکس یور ٹوٹل 10. ہمارے اسلام آباد سے کنٹیسٹنٹ خطامہ صابری 07, ان کا آئی ڈی 7 مارکس آپ کو سبھی بھائی نے دیے ہیں. 5 مارکس آپ کو دیے فصیح بھائی نے. آپ کے جو نمبرز ہیں وہ ہیں 12. اور ساتھ میں ہمارے فیصل آباد سے آخری کنٹیسٹنٹ نور الحسن, آئی ڈی ان کا 08, 7 نمبر آپ کو ملے جناب سبھی بھائی سے, اور 6 مارکس آپ کو ملے فصیح بھائی کی جانب سے, جس سے آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 13. تو آج جو سب سے لوئسٹ نمبر جن کے تھے وہ سلمان ہاشمی آپ کے تھے. میرپور خاص سے آپ آئے تھے اسپیشلی اور مقابلے کے لیے, لیکن سمہاؤ آپ کو بھی معلوم ہے کیا جیسی کیا غلطیاں ہوئیں, آپ کی آواز, آپ کی سانس کہاں ٹوٹ رہی تھی, آپ نے نوٹ اتنا اونچا اٹھایا تھا, تو اس وجہ سے آپ کا اور ہمارا سفر جو ہے وہ یہیں پہ آج ختم ہوتا ہے. لیکن آپ بہت پیارے نعت خوان ہیں, بہت پیارے منقبت پڑھنے والے. ویسے سلمان ذرا آپ کچھ بتائیں گے اپنے تاثر, آپ نے کیا آج ایسی اتنا ویک کیسی ہو گئی پرفارمنس آپ کی؟ نہیں بس وہ روزہ تھا تو اس وجہ سے گلا تھوڑا سا خشک تھا, اس وجہ سے. روزہ تو ظاہر ہے کہ سبھی کا ہوگا, لیکن اور بھی آپ کو کچھ ابھی جو ہے آپ نے بہت زیادہ اونچے سر اٹھا لیے تھے جو آپ سنبھال نہیں پائے, کوئی ایسا مسئلہ ہوا ایسا تو کچھ نہیں, یا کلام آپ نے غلط سلیکٹ کر لیا تھا, کوئی اور سلیکٹ کرنا چاہیے تھا جو آپ کی آواز اور سانس کے لحاظ سے جیسے انہوں نے فرمایا وہ میچ کر جاتا؟ نہیں, یہ کلام میں پڑھتا رہتا ہوں, میٹرو نیوز سے میں نے ون کیا ہے مقابلہ آل سندھ, لیکن آج کچھ روزے جو زیادہ گلا خشک ہو رہا تھا. اور ساتھ میں کیونکہ رمضان ہے تو آپ محفلیں بھی پڑھ رہے ہیں, تو وہ ایک چیز جتنے بھی ہمارے پریشر بھی ہوتا ہے ظاہر ہے. جتنے ہمارے کنٹیسٹنٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں, پلیز جب آپ کسی مقابلے کے لیے آتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ نے اپنے گلے کو ریسٹ بھی دینا ہے. اگر محافل میں جائیں گے تو آف کورس پھر آپ کی وہ کافی انرجی وہاں پہ کنزیوم بھی ہوگی, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ان کا گلا خراب بھی تھا. اچھا جتنے بھی ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں پاکستان بھر میں, وہ ایک بات ضرور سن لیں, 2 منٹ کا آپ کا ٹائم ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نعت کو 2 منٹ کے ٹائم کے اندر ہی ختم کرنا ہے, 1 استائی 1 انترا. یہ تو ہوگی نعت کی بات. جتنے ہمارے یہاں پہ بنو سما کی آواز کے ہمارے ممبرس موجود ہیں, ہمارے ججز موجود ہیں, ہمارے جتنے ممبرز ہیں, ان کے ساتھ لائٹ ریفریشنگ کرشی جامع شری کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ان کے گھروں کو جائیں گے. جی میں چاہوں گا ذرا آج کی ان کی پرفارمنس پر اپنی کامنٹس اگر دے سکیں. سلمان نے آج ڈس اپوائنٹ کیا ہے, سوری ٹو سے, بٹ میں اور سلمان یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید یہ ہمیشہ اچھے نوٹس پڑھنے والے, ہائی نوٹس پہ پڑھنے والے ہیں سلمان ہاشمی, لیکن آج جو انہوں نے اسٹارٹ اپ کیا نا وہی ہمیں بہت ڈر لگا کہ وہ آپ جب استائی شروع کرتے ہیں کسی بھی اس کی تو آپ پہلے اپنے بیس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کا انترا جائے گا
تو کہاں جائے گا. بالکل. لیکن شاید وہ گیس نہیں کر پائے آج. ہاں وہ جب شروع کیا تو ہم بھی تھوڑے سے گھبرا گئے. سلمان آپ بھی مجھے بتائیے گا اور آنے والوں کے لیے اب آپ کا کیا میسج ہوگا؟ دیکھیں ایک تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, سب روزہ رکھ کر آتے ہیں, ٹریول کر کر آتے ہیں, تو اس میں ہونا یہی چاہیے کہ دیکھیں بیس جو رمضان میں جو روزہ رکھا ہوتا ہے نا اس میں بیس تھوڑا سا آپ کا نہیں چل رہا ہوتا, تھوڑا سا سانس کی بھی کمی ہوتی ہے. تو اس میں یہی چاہیے کہ پریکٹس تھوڑی سی کر آئیں, اور جو ہمیں انترے میں لمبائی لینی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا کم کر کے اپنی سانس کو بچا کے ہم نیچے اچھے سے آ جائیں. اور دوسری بات یہ کہ سلمان اوپر ہی پڑنے والے ہیں, ان کا اچھا میں ناظرین میں جو ان 2 دنوں میں تو خیر اس نعت کے فن سے بہت زیادہ وہ نہیں ہوں آشنا, مجھے اس کی ABC بھی نہیں آتی, لیکن ان 2 دنوں میں ہمارے اساتذہ سے جو کچھ میں نے سیکھا اور جو کچھ یہاں دیکھا, تو آنے والوں کے لیے جو میں کنکلوژن کر پایا ہوں وہ یہ کہ آپ جب بھی کوئی کلام سلیکٹ کریں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا وہ کلام آپ کی آواز اور آپ کے سانس کے لحاظ سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ کہ آپ جو بھی ادائیگی کریں گے اس کا پروننسیشن بالکل ٹھیک ہونا چاہیے, جیسے ابھی انہوں نے نشاندہی کی قسمت ہے قسمت نہیں ہے. تیسری جو بات ہے آپ کے جو ورڈز ہیں وہ ٹوٹنے نہیں چاہیے, ورڈ کو پراپرلی سنائی دینا چاہیے, ادائیگی ہونی چاہیے. اور چوتھی بات جو میں نے سمجھی, بہت ہائی نوٹ پہ اس وقت جائیے جب آپ کا سانس اس کی اجازت دیتا ہو, ورنہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے. میں تو یہی 4 چیزیں سمجھاؤں جو میں نے آنے والوں کے لیے بتا دی ہیں. وہ جو جس کو کہتے ہیں نا رچانا, جو سبھی بھائی کے جو الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو وہ رچائیت وہ ضرور ہونی چاہیے. اچھا جو 3 کنٹیسٹنٹ جو ہم انشاءاللہ ہمارے ساتھ آگے مقابلے میں جا رہے ہیں وہ ہیں جناب صبیحہ فیاض, آپ کو بہت مبارک ہو. خطامہ صابری معاف کیجیے گا, آپ کو بہت مبارک ہو. اور نور الحسن ہمارے نمائندے فیصل آباد سے, آپ تینوں کو بہت بہت مبارک. آپ ہمارے ساتھ آگے بروں سما کی آواز کے کمپٹیشن میں آگے بڑھ رہے ہیں. اب کیونکہ آج کا دن یہ مختص ہے جس میں ہم نے ذکر بھی کیا جناب فاطمہ الزہرا کا, تو ان کے حوالے سے منقبت خیرات در زہرا کی تصویر تو میں ہوں, خیرات در زہرا کی تصویر تو میں ہوں, اس خاک سے مزین تنویر تو میں ہوں, خاک خیرات در زہرا کی تصویر تو میں ہوں. جو مانگا ان کے در سے بخشا خدا نے مجھ کو, جو مانگا ان کے در سے بخشا خدا نے مجھ کو, خود اپنی دعاؤں کی تاثیر تو میں ہوں, خود اپنی دعاؤں کی تاثیر تو میں ہوں. گدائی یہ در زہرا کا انعام تو دیکھیے, گدائی یہ در زہرا کا انعام تو دیکھیے, سرکار کے در کا ایک فقیر تو میں ہوں, سرکار کے در کا ایک فقیر تو میں ہوں. پنجتن کی غلامی عطائے رب العزت, پنجتن کی غلامی عطائے رب العزت, غلامی پنجتن کی جاگیر تو میں ہوں, غلامی پنجتن کی جاگیر تو میں ہوں. نسبت سہر ورد نے مسلک عطا کیا ہے, نسبت سہر ورد نے
مسلک عطا کیا ہے مولا نسبتوں کی تدبیر تو میں ہوں مولا نسبتوں کی تدبیر تو میں ہوں جانتا ہے فصیح کو ایک زمانہ کب سے جانتا ہے فصیح کو ایک زمانہ کب سے غلامی در زہرا کی تشہیر تو میں ہوں غلامی در زہرا کی تشہیر تو میں ہوں اس خاک سے مزین تنویر تو میں ہوں خیرات در زہرا کی تصویر تو میں ہوں خیرات در زہرا کی تصویر تو میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبھی بھائی، کیونکہ آج کا دن ہی ایسا ہے تو ہم چاہیں گے کہ کوئی آپ کی طرف سے بھی نذرانہ عقیدت ہو جائے. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کوششیں کر لی زمانے. عشرہ رحمت کا تیسرا روز اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ لوگ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی دی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.